سب سے بہترین امت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ میری امت سے اچھی امت بھی کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب کی امت کو تیری امت اور ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پہ حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ اچھا پھر تو وہ مجھے ہی دے دے۔ کہا نہیں، وہ تو میرے محبوب کی ہے۔ کہا اچھا پھر مجھے ان میں سے بنا دے۔ کہا ان میں سے بھی تو نہیں بن سکتا، وہ بعد میں تو پہلے۔ کہا اچھا دکھا ہی دے۔ کہا وہ عالم ارواح میں تو عالم دنیا میں۔ کہا اچھا مجھے ان کی آواز ہی سنوا دے۔ کہا آواز سنو۔ تو انہوں نے فرمایا، اے امت محمدیہ۔ تو ساری امت نے کہا، لبیک اللہم لبیک۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ کیا خوبصورت نغمہ ہے اس امت کا۔ اللہ نے فرمایا، یہ امت ہے جن کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ان کی دعائیں قبول کروں گا۔ دوسرا واقعہ ہے علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کا۔ علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ 4000 کا لشکر لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ کشتیاں کوئی نہیں، کشتی بنائیں یا کہیں سے حاصل کریں اور جزیرے تک کے لیے 24-36 گھنٹے درکار ہیں۔ اتنے میں دشمن مستعد ہو جائے گا۔ اترے، 2 اسم پڑھے، اے اللہ تیرے غلام تیرے راستے میں ہمیں پار لگا دے۔ کہا بسم اللہ پڑھو اور کود جاؤ سمندر میں۔ سمندر تھا، کسی نے نہیں کہا خودکشی حرام ہے، مروانا چاہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے بسم اللہ پڑھی اور ایک اور اسم پڑھا اور ہم نے اپنے گھوڑے ڈال دیے اور اللہ نے ہمیں پار لگا دیا، اور پانی ہمارے اونٹ کے پاؤں بھی تر نہ کر سکا۔ تو تار جوڑو، تار ہی نہیں جڑا ہوا۔ تو تبلیغ وہ محنت ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کا تعلق جڑ جاتا ہے اور اسے منزل مل جاتی ہے۔ تیسرا واقعہ ہے، ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا؟ کہنے لگا، تو کہتا ہے تیرا دین ہم قبول کر لیں گے، باپ دادے کا دین چھوڑ دیں گے۔ بھلا کوئی باپ دادے کا دین بھی چھوڑتا ہے؟ اچھا اور کیا ہے؟ کہا تو کہتا ہے سارا عرب تیرا کلمہ پڑھ جائے گا، تو کہتا ہے روم فارس سب تیرے غلام ہو جائیں گے، ہمیں روٹی کھانے کو نہیں ملتی، تو ہمیں قصے سناتا ہے، خوابوں کے عرب و عجم ہمارا غلام ہو جائے گا۔ کہا اچھا تیسری بات کیا ہے؟ کہا تو کہتا ہے ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر زندہ ہو جائیں گے، کوئی مر کے بھی لوٹ کے آیا، کوئی دیکھا تو جو مرے کہ واپس آیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھے زندگی دے گا اور تو دیکھے گا کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا اور تو دیکھے گا کیس و کسرا فتح ہوں گے۔ باقی رہی تیسری بات، قیامت کا دن ہوگا، تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری آج کی بات تجھے اس دن یاد دلاؤں گا۔ وہ ایسا مضبوط تھا، کہنے لگا میں نہیں مانتا، اور واپس چلا گیا۔ فتح مکہ ہوا تو سارا عرب اسلام میں آ گیا، پھر بھی نہیں مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور صدیقی دور میں یرموک کی فتح ہوئی، اور پھر فاروقی دور میں قادسیہ کی لڑائی ہوئی۔ ادھر ایران ٹوٹ گیا، ادھر روم ٹوٹ گیا۔ تو بدو کہنے لگا، اب تیسری بھی ہو جائے گی۔ 2 تو میں نے دیکھ لیں۔ تو پھر مسلمان ہوا اور ہجرت کر کے مدینے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو ملنے جایا کرتے تھے، خصوصاً مسجد میں آتا تو اس کا اکرام فرمایا کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، تو جس کا حشر کے دن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ لے گا تو جنت میں پہنچ جانے سے پہلے نہیں چھوڑے گا، لہٰذا یہ تو پکا جنتی ہے۔